بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایبسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ درجہ اول تا سوم، جماعت سوم۔ جی بچوں، جو کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں وہ اسلامیات کی کتاب، باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ سبق کا مختصر سا تعارف۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی نہایت مالدار خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی سامان دور دراز علاقوں میں جاتا تھا۔ سبق کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی اچھی بات۔ تو پیارے بچوں، آج کی اچھی بات ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں اور ان سے پیار کریں۔ جی بچوں، والدین کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہن بھائی۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بعد جو بہت بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، جو ہمارے ہر دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو بڑے بہن بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں اور ان سے بہت زیادہ پیار کریں، کیونکہ جتنا آپ ان سے پیار کریں گے اس کے بدلے میں وہ اتنا ہی آپ کا ادب اور احترام کریں گے۔ تو آج کی اچھی بات کیا ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار کریں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے جس کو ہم پڑھیں گے آج، وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ جی بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے سبق کے تدریسی مقاصد سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں کہ آج کا سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت خدیجہ کے اعلیٰ اخلاق سے واقف ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے آگاہی حاصل کریں گے، اور حضرت خدیجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا۔ سبق کی معیار کامیابی کیا ہے کہ سبق میں موجود اہم معلومات کو ذہن نشین کرنا۔ سبق میں موجود اہم معلومات کو ذہن نشین کرنا ہمارے سبق کا معیار کامیابی ہے۔ سب سے پہلے سابقہ واقفیت۔ سابقہ واقفیت میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کون تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کون تھیں؟ تو جی پیارے بچوں، میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ معاہدہ حلف الفضول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ معاہدہ حلف الفضول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ معاہدہ حلف الفضول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ یہ واقعہ سفر شام کے واقعے سے 8 سال بعد پیش آیا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، اور حلف الفضول کے وقت جو حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کیا کام کرتی تھی؟ جی بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھیں، یعنی کہ ان کا جو سامان تجارت ہے وہ دوسرے ملکوں میں جایا کرتا تھا۔ جماعت دوم میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا سبق پڑھا تھا، جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت دے کر شام روانہ کیا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کا جو کام تھا وہ تجارت کا کام تھا۔ جی بچوں، تو ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ پیارے بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف دے دوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام خدیجہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ تھا۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک باز، اور آپ کا لقب ام المومنین بھی تھا، یعنی کہ مومنوں کی ماں، اور آپ کو خاتون اول بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سب سے پہلی بیوی تھی، اور آپ کو ایک اور شرف حاصل ہے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ جیسا کہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق تھے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح سے عورتوں میں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ سب سے پہلے اسلام لائیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والی پہلی خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مال تجارت جو ہے وہ اپنا دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ بیچا کرتی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ وہ اتنی زیادہ رحم دل تھیں اور غریب پرور خاتون تھیں کہ وہ جس بھی ملازم کو سامان تجارت دے کر دوسرے شہر بھیجتی تھیں تو پہلے اس کی اجرت یعنی کہ اس کی تنخواہ مقرر کرتی تھیں کہ جو میرا سامان دوسرے شہر میں لے کے جائے گا تو میں اس کو اتنی تنخواہ دوں گی، اور اکثر اوقات تو جو مال تجارت کو بیچنے کے بعد جو نفع حاصل ہوتا تھا اس میں سے نفع بھی ملازم کو دے دیا جاتا، اور اگر خدا نہ خواستہ تجارت میں کوئی نقصان ہوتا تو سارا نقصان حضرت خدیجہ اپنے ذمہ لے لیتی، یعنی کہ وہ غریبوں کا اور ناداروں کا کمزوروں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی تھی، بہت ہی رحم دل اور بہت ہی نرم دل کی خاتون تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت جو ہے وہ شام جایا کرتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے نام سے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ جگہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کے چرچے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کے بارے میں سن رکھا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے جائیں تو میں آپ کو دوسروں سے زیادہ جو ہے وہ اس کی اجرت دوں گی، کہ میں آپ کو جو تنخواہ ہے وہ دگنی دے دوں گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول کی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر شام گئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی تھا۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کو بڑے غور سے دیکھا تھا، اور انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک احوال اس سفر کا جو ہے وہ ان سے بیان کیا، جس کو سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور اسی خوبی سے متاثر ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور اس نکاح کو حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ تو بچوں اب ہم اس سبق کی آگے پڑھائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس سبق میں مزید اور کیا ہے۔ جی بچوں، تو یہ ہے آپ کا سبق جس کی ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کی پڑھائی کروں گی اور آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک نہایت مالدار خاتون تھی۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت خدیجہ بہت امیر خاتون تھی، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی سامان دور دراز علاقوں میں جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اعلیٰ کردار کی شہرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت کو ملک شام لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سامان لے کر شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق اور دیانتداری کی وجہ سے تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، نفع ہوا۔ سفر سے واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سفر کے حالات سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے پہلے ہی مشہور تھے۔ ابھی میں نے آپ کو اس کو بڑے جو ہے وہ تفصیل سے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کفیل تھے، جو ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، وہ حضرت ابو طالب تھے،
اور ان کی رضامندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ عنہا سے ہو گئی. جی حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گئی. تو جی پیارے بچوں یہ ہمارا آج کا سبق تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح. جی بچوں گھر کے کام میں یہ ورک شیٹ شامل کی گئی ہے. یہ آپ کی سلیبس ورک شیٹ میں شامل ہے. جن کے پاس سلیبس ورک شیٹ موجود نہیں ہے وہ اس ورک شیٹ کو لوز شیٹ پر اتار کر اس کو مکمل کر لیں اور اپنی معلمہ کو بھیج دیں. یہ ورک شیٹ کا پہلا حصہ ہے اور یہ ورک شیٹ کا دوسرا حصہ ہے. اس کو مکمل کر کے دھیان سے اور اپنی معلمہ کو بھیج دیجیے. سبق کو مکمل کرنے کے بعد ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. اس میں آنے والے اہم نکات کو ہم ایک دفعہ پھر سے دہرا لیتے ہیں. جی تجارتی سامان. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی سامان بہت دور دور علاقوں میں جایا کرتا تھا. اعلیٰ اخلاق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے چرچے پورے عرب میں مشہور تھے اور حضرت خدیجہ کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا سامان تجارت جو ہے وہ شام کی طرف لے کے جائے. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا سامان تجارت شام کی طرف لے کے گئے اور اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا. غلام نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا حضرت خدیجہ سے اور حضرت خدیجہ نے ان کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ابو طالب کے مشورے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا گیا. اور پیارے بچوں اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی وفا شوار اور بہت ہی فرما بردار بیوی تھیں. اور پیارے بچوں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں یعنی مومنین کی ماں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہم سب امت کی ماں ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام طاہرہ تھا اور ان کا لقب جو تھا وہ ام المومنین تھا. جی بچوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی بہت مزے کا لگا ہوگا اور آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا حضرت خدیجہ کے بارے میں جان کر. جی پیارے بچوں تو آج کا سبق ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام ایک چھوٹی سی بات کہ پیارے بچوں اپنے ارد گرد اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت مند نظر آئے کوئی بھی فقیر کوئی بھی ضرورت مند تو اگر آپ سے ہو سکے تو اس کی مدد ضرور کریں اور اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ آج کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.